والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقال يا محمد أخبرني عن الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال: صدقت. فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال: فأخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال: صدقت. یہ ایک بات چل رہی تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص آئے، سفید کپڑے پہنے ہوئے، سیاہ بال اس کے سر پر، اور اس پر سفر کے آثار کوئی نہیں۔ صحابہ کے بیچوں بیچ آ کے بیٹھ کے حضور کے ساتھ زانوں سے زانوں ملا لیے اور آپ کے پہلوؤں پر ہاتھ رکھ دیے اور سوال کرنے لگے کہ اسلام کیا ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کے بنیادی ارکان گنائے کہ اللہ کی توحید کی گواہی دینا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کو رسول ماننا، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ دینا، رمضان کے روزے رکھنا، بیت اللہ کا حج کرنا۔ اگر اس کی طرف جانے کی استطاعت ہو تو وہ شخص کہنے لگا: آپ نے سچ کہا ہے۔ عرض کیا تھا کہ ہر دین کی کچھ بنیادی چیزیں ہوتی ہیں جس سے وہ دوسروں سے جدا ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اللہ نے زندگی دی ہے، نجات کی، نجات کی، کامیابی کی، اسے اسلام کہتے ہیں۔ اس کی بھی کچھ بنیادی خد و خال ہیں جس سے اس سے دوسروں سے وہ ممتاز ہوتا ہے، جو دوسروں سے علیحدہ لگتا ہے کہ یہ واقعی مسلمان ہے، یہ ملت اسلامیہ کا فرد ہے، یہ اسلام کو اختیار کرنے والا ہے۔ تو یہ وہ 5 بنیادی چیزیں ہیں جو اسلام کی ہیں جس سے وہ دوسروں سے ممتاز ہوتا ہے۔ کافر مشرک توحید پرست نہیں ہوتا، شرک کرتا ہے۔ یہود و نصارہ اللہ کے رسول کو آخری نبی نہیں مانتے۔ مشرک نماز نہیں پڑھتا، کافر زکوٰۃ نہیں دیتا، وہ روزے نہیں رکھتے، بیت اللہ کا حج نہیں کرتا۔ مسلمان کون ہوتا ہے؟ جو یہ سارے کام کرتا ہے۔ مسلمان وہ ہوتا ہے جو یہ سارے کام کرتا ہے۔ اور اگر ان میں سے کوئی ایک کام بھی مسلمان نہیں کرتا تو مسلمان وہ کام کرتا ہے جو ایک کافر کرتا ہے، جو ایک یہودی اور عیسائی کرتا ہے۔ زکوٰۃ نہیں دیتا تو قرآن کہتا ہے زکوٰۃ دو، کافر نہ بنو۔ نماز پڑھو، مشرک نہ بنو۔ مشرک نماز نہیں پڑھتا، کافر زکوٰۃ نہیں دیتا۔ مسلمان نماز بھی پڑھتا ہے، زکوٰۃ بھی دیتا ہے، روزے بھی رکھتا ہے۔ یہ مسلمان کی دنیا میں کفار روزے بھوکے رہ جاتے ہیں ڈاکٹر کو کہنے پر، کئی کئی دن کے فاقے نہیں کرتے ہیں، لیکن روزہ عبادت ہے، یہ کفار کے پاس نہیں ہے۔ یہ مسلمانوں کا امتیاز ہے الحمدللہ۔ اور دنیا میں رمضان آتی ہے ایسا لگتا ہے پورے عالم اسلام پر نیکیوں کا ایک سیزن آ گیا، نیکیوں کا ایک سیزن آ گیا، ایسی مبارک فضا پورے ماحول میں تن جاتی ہے۔ تو یہ دولت بھی اہل اسلام کے پاس ہے، رمضان کے روزے رکھنا، بیت اللہ کا حج کرنا۔ مشرک تو بیت اللہ جا ہی نہیں سکتے۔ انما المشرکون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا، یہاں تو وہ آ ہی نہیں سکتا۔ تو یہ وہ بنیادی چیز ہیں جس سے مسلمان ظاہری طور پہ کافروں سے الگ ہوتا ہے۔ اور اسلام کی وہ بنیادی چیزیں جن کا تعلق ظاہر سے، خیر دیکھنے والا اسے دیکھ کر پہچان کر سکتا ہے کہ یہ مسلمان ہے، یہ مسلمان نہیں، یہ مسلمان ہے، یہ کافر ہے، یہ مسلمان ہے، یہ ہندو، یہ مسلمان ہے، یہ عیسائی۔ یہ وہ ظاہری چیزیں ہیں۔ جیسے ایک مسجد ہے، ایک گھر ہے، تو دور سے آدمی دیکھ لے گا یہ مسجد ہے، یہ گھر ہے، یہ مسجد ہے اور یہ ہندوؤں کی عبادت خانہ ہے، یہ عیسائیوں کی جگہ ہے، یہ یہودیوں کا گھر ہے۔ پہچان ہے نا؟ مسلمانوں کے گھر کی اپنی کچھ شناخت ہے، پہچان ہے۔
ایسی میرے عزیزو مسلمانوں کی اپنی ایک شناخت ہے جو ان عبادات کے ذریعے ہوتی. کہیں دنیا میں ہو، جہاز میں بیٹھا ہو، ایئرپورٹ میں ہو، دفتر میں ہو، مشرق میں ہو، مغرب میں ہو، شمال میں ہو، اسے پہچاننے میں دیر نہیں لگتی کہ یہ مسلمان ہے، کیونکہ اس کے پاس یہ چیزیں ہیں، یہ چیزیں، یہ مسلمان ہے. اسے پہچاننے میں دیر نہیں لگتی. اللہ کرے مسلمانوں کو یہ چیزیں پھر نصیب ہو جائیں تاکہ ہر جگہ نظر آئے کہ ہاں یہ مسلمانوں کا گھر ہے، مسلمانوں کی زندگی ہے، مسلمانوں کی سوسائٹی ہے، مسلمانوں کا گھر ہے. یہ تعلیمی ادارے بھی مسلمانوں کے ہیں جہاں نماز کے وقت سارے مسلمان نماز پڑھتے ہیں. فیکٹری بھی مسلمانوں کی ہے، نماز کے وقت سارے مسلمان فیکٹری نماز پڑھتے ہیں. یہ بازار مسلمانوں کا ہے، یہاں اذان ہوتی مسلمان نماز پڑھتے ہیں. ہاں یہ پہچان تھی مسلمانوں کی. مسلمانوں کے پاس بھی حکمرانی آئی ہے، اور جب اچھے دور تھے مسلمانوں کے تو بادشاہ بھی اور وزیر بھی اور پارلیمنٹ کا فرد بھی اور عدالت کا قاضی بھی اور ان کا فوج کا چیف آرمی اسٹاف بھی، وہ سب کچھ ہوا کرتا تھا، لیکن وہ پہلے مسلمان ہوا کرتا تھا. وہ پہلے مسلمان ہوا کرتا تھا. بلکہ اسلام میں یہ امتیاز تھا کہ مسلمانوں کا جو جتنا بڑا عہدے اور منصب پہ دنیا کے لحاظ سے ہوتا اور دنیا کی ذمہ داریاں اس پر سپرد ہوتی تو وہ مسجد کے اندر بھی مسجد کا امام ہوا کرتا تھا. وہ مسجد کا امام ہوا کرتا تھا. اس امت کا سب سے بڑا انسان محمد الرسول اللہ، انسانیت کے سب سے بڑے انسان محمد الرسول اللہ ہیں. مسجد کے مصلی پہ سب سے آگے نظر آتے ہیں. پھر اس امت کے پہلے خلیفہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تمام قومی ذمہ داریاں، سیاسی ذمہ داریاں بھی آپ پر ہیں، لیکن مسجد کا مصلی آپ کے پاس تھا. پھر اس امت کا پہلا امیر المؤمنین حضرت ابو بکر کا لقب پہلا پڑا خلیفۃ المسلمین، اور حضرت عمر کا پہلا لقب پڑا امیر المؤمنین. اس امت کے پہلے امیر المؤمنین اور دوسرے خلیفہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. سبحان اللہ، 26,000 مربع میل پر اسلام کا جھنڈا لہرایا ہے. اور ایسا اللہ رب العزت نے رعب اور دبدبا دیا ہے کہ یہودی اسرائیل میں رہ کر اپنے بچوں کو ڈراتے کہ خاموش ہو جاؤ، عمر آ رہا ہے. اللہ نے ایسا رعب اور دبدبا نصیب فرمایا تھا، اور ایسا مستحکم سیاسی نظام اور معاشرتی نظام اور تحفظ، انسانیت کے تحفظ کا نظام قائم فرمایا. لیکن وہی عمر مصلی پہ امام نظر آتا ہے، مصلی پہ امام نظر آتا ہے. اور اللہ کا نبی کا پیارا داماد عثمان مسلمانوں کا تیسرا خلیفہ، خلیفۃ المسلمین، خلیفہ ثالث حضرت عثمان ہے، لیکن مصلی پہ پہلے نظر آتے ہیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ ہیں، ساری زندگی مصلی پہ امام نظر آئے ہیں. عشرہ مبشرہ صحابہ کی وہ پاکیزہ اور مقدس جماعت ہے جنہیں اللہ نے دنیا میں جنت کی بشارت دی ہے، جنہیں اللہ نے اللہ کے نبی کی زبان سے دنیا میں جنت کی بشارت ملی ہے. وہ ہمیشہ مسجد میں آگے نظر آئے ہیں. تو مسلمانوں میں یہی تھا کہ وہ دنیا کے کسی عہدے اور منصب پہ ہوتے، تاجر ہوتے، زارع ہوتے، قاضی ہوتے، حاکم ہوتے، اور جسے کہیں کہ فوج کے ذمہ دار ہوتے، پولیس کے بڑے ہوتے، اور بیت المال کے منتظم ہوتے، کچھ بھی ہوتے، لیکن مسلمانوں میں نماز میں پہلی صف میں نظر آیا کرتے تھے. اس لیے کہ وہاں تصور نہیں تھا کہ بن نماز کے بھی کوئی مسلمان ہو، اور بن زکوٰۃ کے بھی کوئی مسلمان ہو، اور بن روزے کے بھی کوئی مسلمان ہو. عیسائی یہودی تو روزے چھوڑتا ہے، کافر تو روزے چھوڑتا ہے، مسلمان روزہ نہیں چھوڑا کرتا. مسلمان روزے نہیں چھوڑا کرتا تھا، بلکہ مسلمانوں میں تو کچھ عرصے پہلے بھی ایک روایت تھی، چھوٹے چھوٹے بچے وہ روزہ رکھنا شروع کر دیا کرتے ہیں. چھوٹے چھوٹے بچے، کیا یہ کہ مسلمان بڑا ہو اور روزہ نہ رکھے، اس کا تصور نہیں تھا. بلکہ اللہ مسلمانوں کو وہ دن نصیب فرما دے کہ جب اس دھرتی پہ اللہ کا دین زندہ ہو جائے اور ایوانوں اور سلطنتوں کے اندر بھی اسلام نافذ ہو، تو پھر ایسے لوگوں کے لیے جو نماز چھوڑ دیں اور روزہ چھوڑ دیں، برسر عام حضرت عمر کے کوڑے ہیں. کوڑے برداشت نہیں کر سکتا اسلام ایسے لوگوں کو کہ جو اللہ کے دین کا اس انداز سے مذاق اڑائیں اور کھلے عام اللہ کی نافرمانیاں کریں. پھر ان کے لیے تحذیرات ہیں کہ یہ اسلام کا چہرہ مسخ کر رہے ہیں، چہرہ خراب کر رہے ہیں، کہ اسلام کا لینے کے باوجود اسلام کے حکموں کا یوں مذاق کر رہے ہیں. پھر ان کی سزا ہے، پھر ان کے لیے تحذیرات ہیں. تو میرے عزیزو، یہ اسلام کے وہ بنیادی خد و خال ہیں جس سے یہ دوسروں سے ممتاز ہوتا ہے.
اور جہاں ایمان اور اسلام کا حدیث میں ایک ساتھ ذکر آئے تو وہاں اسلام سے مراد ظاہری اعمال ہوتے ہیں اور ایمان سے مراد دل کے اعمال ہوتے ہیں، دل کی ایمان کہ ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، کہ اس نے سوال کیا کہ اللہ کے رسول اچھا آپ نے اسلام کے بارے میں تو جواب صحیح دیا، اب ہمیں یہ بتائیں کہ ایمان کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا اللہ کو اور اس کے فرشتوں کو اور اس کی کتابوں کو اور اس کے رسولوں کو اور آخرت کے دن کو حق جانے اور حق مانے اور خیر اور شر کی تقدیر کو بھی حق جانے اور حق مانے۔ یہ سن کر اس نے کہا آپ نے سچ کہا۔ یہ اللہ کے نبی نے ایمان کی تعریف بتائی ہے، جیسے ہم کہتے ہیں ایمان مجمل، ایمان مفصل، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ، یہ وہ ایمانیات ہیں جن پر ایک نبی کے لیے بھی ایمان لانا ضروری ہے اور ایک آخری امتی اور ایک آخری مسلمان پر بھی ان چیزوں پر ایمان لانا ضروری ہے۔ ان میں سے کسی ایک چیز کو بھی نہیں مانتا کہ ٹھیک ہے نبی کو مانتا ہوں، اللہ کو مانتا ہوں، لیکن قبر کے عذاب کو نہیں مانتا، ٹھیک ہے سب کچھ مانتا ہوں لیکن قبر کے بعد نئی زندگی کو نہیں مانتا، ہاں یا جنت مولویوں کی باتیں اس کو نہیں مانتا، ٹھیک ہے نا، تو وہ مسلمان وہ ایمان والا نہیں ہے، وہ ایمان والا نہیں ہے۔ ایمان والا وہ ہے جو ان سب چیزوں کو مانتا ہے، ان سب چیزوں کو مانتا ہے۔ ایک نبی کے لیے بھی ان چیزوں پہ ایمان لانا ضروری ہے اور ایک آخری مسلمان کے لیے بھی۔ لیکن ایک اور چیز ہے میرے عزیزوں، ایک اور چیز ہے، وہ ہے ان چیزوں پر ایمان کا نور۔ ایک ہوتا نا ان چیزوں کی مقدار تو یہی ہے کہ ان تمام چیزوں پر ایمان لانا ضروری ہے، لیکن ایمان کی سطح کہ ان چیزوں پر ایمان کتنا پختہ ہے، ان پر کیفیت ایمان کی کتنی بڑھیا ہے، یہ اوپر نیچے ہوتی رہتی ہے۔ یہ اوپر کسی کا ان چیزوں پر ایمان بہت پختہ ہوتا ہے اور کسی کا ایسی کمزور سا ہوتا ہے، اتنا کمزور ہوتا ہے کہ ایک بچہ اگر گھٹیا حرکت کرتے دیکھ لے تو آدمی کے جسم کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، وہی بچہ دیکھ رہا ہے، اور اللہ اسے گھٹیا حرکت دیکھے تو اس کے پیشانی پہ بل بھی نہیں آتا، کان پہ جوں بھی نہیں رینگتا۔ کیا مطلب؟ اسے بندے کے دیکھنے پہ یقین ہے، اللہ کے دیکھنے پہ یقین اتنا کمزور ہو گیا کہ اس کا دیکھنا نہ دیکھنا اس کی زندگی میں کوئی تبدیلی نہیں لاتا۔ یہ فرق ہوتا رہتا ہے، یہ فرق ہوتا رہتا ہے۔ حضرت علی فرمایا کرتے تھے میرے لیے جنت اور جہنم دائیں طرف اور بائیں طرف کر دی جائے تو میرے ایمان میں ذرہ برابر بھی فرق نہیں آئے گا، اس لیے کہ مجھ بن دیکھے اتنا یقین ہے، سبحان اللہ، مجھے بن دیکھے اتنا یقین ہے۔ تو یہ ان چیزوں پر جو ایمان ہے کیفیت یہ بڑھتا بھی ہے اور گھٹتا بھی ہے، اور اتنا بڑھتا ہے میرے عزیزو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ ایمان ابی بکر مع سائر امہ لرجح ایمان ابی بکر، اکیلے صدیق کا ایمان ایک ترازو میں رکھ دو اور ساری دنیا کے انسانوں کا ایمان دوسرے ترازو پہ رکھ دو تو صدیق کا ایمان سب پہ بھاری ہو جائے گا۔ کیسا یقین ہوگا؟ بلکہ اس کے ایک یقین کی ایک شکل یہ ہے کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ رات کو ایک فرشتہ آیا اور آپ کو راتوں رات گھر سے مکہ سے آپ کو بیت المقدس لے گیا، کتنا لمبا سفر ہے، کئی دنوں کا سفر ہے، گھوڑے اونٹ پر، اس زمانے میں اونٹ اور گھوڑے ہوا کرتے تھے، مہینے لگ جاتا تھا، اتنا طویل سفر، راتوں رات آپ کو وہاں لے گیا اور پھر وہاں جا کر آپ کو آسمانوں پہ لے گیا اور آسمانوں پہ لے جانے کے بعد آپ کو جنت دکھائی، جہنم دکھائی، یہ سب چیزیں دکھانے کے بعد پھر بیت المقدس لے کے آیا اور بیت المقدس سے پھر راتوں رات آپ کو مکہ لے کے آ گیا۔ اب یہ ساری چیزیں اتنی جلدی جلدی ہوئیں کہ آپ جب کمرے میں داخل ہوئے اور آپ کے کمرے کی کنڈی ہل رہی تھی، اس زمانے میں کنڈی یوں نہیں لگاتے، ایک بڑی سی چیز ہوتی تھی وہ اوپر لگتی تھی، لمبی سی لوہے کی ہوتی تھی، تو وہ ہل رہی تھی ابھی تک، اتنے جلدی جلدی آپ واپس بھی آ گئے۔ اب یہ بات عقل میں آتی ہے، ظاہری دنیا کے نقشے کے لحاظ سے آتی ہے، لیکن سبحان اللہ ایسا ہی ہوا کہ جب صبح ہوئی اور اللہ کے نبی نے فرمایا میرے ساتھ ایسا ہوا ہے، تو اس وقت کا روشن خیال عقل پہ دین کو پرکھنے والا
اور دین کی باتوں کو عقل کے ذریعے صحیح غلط کا فیصلہ کرنے والا، بڑا روشن خیال. اس کا لقب تھا ابو الحکم، فیصلہ کرنے والوں کا باپ، ابو جہل. ابو جہل جب اس نے یہ بات سنی اس نے مذاق شروع کر دیا، کہا دیکھو آج نئی بات اس نے کر دی. پہلے کچھ کہہ رہا تھا، آج تو ایسی بات کی جو کسی کی عقل میں نہیں آتی کہ رات کے تھوڑے حصے میں کہاں گیا بیت المقدس، پھر آسمانوں پہ، پھر جنت اور جہنم. چلو اس کے ایک ساتھی جو اس پر ایمان لے کے آیا ہے، اس کا ایک ساتھی ہے جو اس پر ایمان لے کے آیا، آج تو وہ بھی انکار کر دے گا اور جان چھٹی اس کی، ہاں، اور کوئی اس کا ساتھ نہیں دے گا، اس نے ایسی بات کہہ دی. جلدی جلدی وہ حضرت ابو بکر کے پاس آئے، کہا سنا آپ کا ساتھی کیا کہہ رہا ہے؟ کیا کہہ رہا ہے؟ کہ رات کے تھوڑے سے حصے کے اندر بیت المقدس گیا، آسمانوں پہ گیا، زمین و پھر جنت جہنم دیکھی اور پھر اسی گھڑی واپس بھی آ گیا. سنا ہی کیسی بات کر رہا ہے؟ تو حضرت ابو بکر فرمانے لگے یہ کس نے کہا ہے؟ کہا وہ تمہارا ساتھی. کہا محمد رسول اللہ نے کہی؟ کہاں اس نے کہی ہے. کہا اگر اس نے کہی ہے اور اس کی زبان سے یہ بات نکلی ہے تو پھر اس نے کہی ہے تو اس نے سچ کہا ہے. اس نے کہی ہے تو پھر سچ کہا ہے. ہاں میرے عزیزو، یہ ہے ایمان، یہ ہے ایمان. ہاں یہ ہے ایمان. اگر اللہ کے نبی نے کہہ دیا، عقل میں آئے نہ آئے، دماغ میں آئے نہ آئے، ذہنی نقشے میں سجے یا نہ سجے، عقل کے دائرے تک آئے نہ آئے، لیکن اللہ کے نبی نے کہہ دیا، سچ کہا، سچ کہا ہے. اس دن سے حضرت ابو بکر کا نام پڑ گیا صدیق. صدیق بڑا تصدیق کرنے والا، تصدیق کرنے والا. تو ایک یہ ایمان ہے، ایسا ایمان جو نبی نے کہہ دیا سچ کہہ دیا، جو نبی نے کہہ دیا سچ کہہ دیا. میری نقشہ، میری آنکھیں، میرا سننا کچھ دیکھے، اللہ کے نبی نے کہہ دیا سچ کہا. یہ ہے آمنت باللہ و ملائکتی و کتبی و رسلی. اللہ پر ایسا ایمان رسول پر، ایسا ایمان کتابوں پر. سچ کہا ہے اللہ نے، سچ کہا ہے کتابوں نے، سچ کہا ہے اللہ کے رسول نے. یہ کیفیت بڑھتی بھی ہے، یہ کیفیت گھٹتی بھی ہے. اور میرے عزیزو یہ کیفیت اتنی گھٹتی ہے، بڑھتی تو ابو بکر جیسے، اور گھٹتی ہے، اتنی گھٹتی ہے، اتنی گھٹتی ہے کہ اس میں اور کافر کے درمیان فرق کوئی نہیں پتہ لگتا. اس میں اور کافر کے درمیان فرق کوئی نہیں لگتا. جیسے وہ ہر وقت مخلوق سے ڈرتا رہتا ہے، یہ بھی مخلوق سے ڈرتا رہتا ہے. جیسے وہ مخلوق کے سہارے پہ زندگی گزارتا ہے، یہ بھی مخلوق کے سہارے پہ زندگی گزارتا ہے. جیسے اس کے ہاتھ سے مخلوق کے سہارے نکلے، مایوس ہو کے بیٹھ گیا، اس کے ہاتھ سے بھی مخلوق کے سہارے نکلے، یہ بھی ڈپریشن میں چلا گیا. حالانکہ مسلمان کو اللہ پر ایمان ہوتا ہے، وہ زندگی کے جس کڑے امتحان میں چلا جائے اور زندگی کے جس مشکل میں پھنس جائے، اس کے پاس ایک امید کی سب سے بڑی کرن ہے. کوئی نہیں، یا کسی کی رسائی نہیں، کسی کا اختیار اور قدرت نہیں، لیکن میرا اللہ تو ہے، میرا اللہ تو ہے. یہ زندگی کی ہر وادی میں اپنے اللہ پہ نظر کر کے ہمت اور حوصلہ اپنے اندر پیدا کرتا ہے اور ہمیشہ شاد باد رہتا ہے، ہمیشہ شاد باد رہتا ہے. اس لیے اللہ کے نیک بندوں کی ایک نشانی یہ، انما المؤمنون اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم واذا تلیت علیہم آیات زادتهم ایمانا وعلی ربهم یتوکلون. سچے ایمان والوں کی ایک نشانی یہ ہے، وہ ہر حال میں اپنے اللہ پہ بھروسہ اور اعتماد کرتے، ہر حال میں اپنے اللہ پہ. کہیں مایوسی نہیں، کہیں ڈپریشن نہیں، کہیں ڈپریشن نہیں، کہیں یا مایوسی نہیں. ہاں وہ اپنے اللہ پر اعتماد. یہ ایمان کی روشنی جب بڑھیا ہوتی ہے، بڑھیا ہوتی ہے، ہر مشکل میں، ہر پریشانی میں، ہر دکھ میں اور ہر زندگی کے موڑ میں کوئی سارے ٹوٹ جائیں اور سارے اسباب ختم ہو جائیں، لیکن یہ پھر بھی مطمئن ہوتا ہے، کوئی نہیں، اللہ تو ہے نا، کوئی نہیں ہے، اللہ تو ہے. یہ ایک ایسا بڑا سہارا ہے اس مومن کے پاس، زندگی بھر کا جو زندگی بھر اس کی ہمت بڑھاتا ہے، حوصلہ بڑھاتا ہے. لیکن میرے عزیزو یہ ایمان کی روشنی بڑھتی بھی ہے، گھٹتی بھی ہے. آج ہماری ایمان کی روشنی گھٹ گئی ہے، اتنی گھٹ گئی ہے کہ نہ ہماری دعاؤں میں وہ یقین نظر آتا ہے، نہ ہماری زندگی میں وہ یقین نظر آتا ہے، اور نہ ہماری عبادات میں وہ ذوق شوق نظر آتا ہے. یہ روشنی بڑھانی پڑے گی، یہ روشنی بڑھانی پڑے گی. اور کیسے بڑھتی ہے؟ نیکیوں سے بڑھتی ہے، نیکیوں سے.
اطاعت سے، اللہ کی فرمانبرداری سے، اور اس کی روشنی میں کمی آ جاتی ہے جب اللہ کی نافرمانی ہوتی ہے۔ تو غذا بھی ضرور ہو، غذا بھی ایمان کو ضرور دیں، اور گناہوں سے پرہیز بھی ضرور کریں۔ اللہ کے ذات سے امید ہے پھر ہمیں ایمان کی وہ روشنی نصیب اللہ فرما دے گا جس پر نجات کا وعدہ ہے۔ اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہم لک الحمد کلو ولک الشکر کلو، اللہم لک الحمد کلو ولک الشکر کلو، اللہم لک الحمد کلو ولک الشکر کلو، نستغفر اللہ نستغفر اللہ نستغفر اللہ، سبحان ربک رب العزة عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ۔